السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سالک مجید۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویڈیوز۔ آج ہے 6 اگست 2025۔ بات کریں گے کراچی ایئر کے حوالے سے اور کچھ اور بھی اہم واقعات ہیں، ان پر بھی بات ہوگی۔ کراچی ایئر کے حوالے سے خدشات کیوں؟ میں دیکھ رہا تھا ابھی ایک ویڈیو، اس میں کہا گیا کہ جی یہ چائنا کے جہاز خریدے جا رہے ہیں اور چائنا کے وہ جہاز ہیں جو صرف چائنا میں اڑتے ہیں اور کہیں دوسرے ممالک میں ان کی اڑان ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے 5 ارب کی ایئر لائن نئی شروع کی گئی ہے کراچی ایئر، تو یہ جو ہے ایئر کراچی اگر آ رہی ہے تو بھئی یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں تاجروں نے، صنعت کاروں نے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی جس طرح سیالکوٹ میں ایئر سیال آئی اور انہوں نے وہاں پہ اپنا ایئرپورٹ بھی بنایا اور یہ اچھا کام کیا، اور اس ایئر لائن نے مقام بھی بنایا، اور اسی طرح ایئر کراچی آ رہی ہے اور اس کو جو ہے سول ایویشن نے پرمیشن بھی دے دی ہے، اور مزید بھی جو مراحل ہیں اس کے تیزی سے طے ہو رہے ہیں، اور جس تیزی سے انہوں نے اپنا کاغذی کام مکمل کیا ہے اور اپنے جو ضروریات تھیں، جو تقاضے تھے، ان سے خود کو ہم آہنگ کیا ہے، تو یہ پوری دلچسپی اور پوری سنجیدگی کا اظہار تو کر رہی ہے۔ تو ہمیں تو اچھے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے، نیک تمناؤں کا اظہار کرنا چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس ایئر لائن کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ایک بڑا فیصلہ تھا کہ ظاہر ہے کہ پی آئی اے کے ساتھ لوگوں کی ایک وابستگی ہے، اور پی آئی اے جب اس طرح پرفارم نہیں کر رہی تھی تو نئی ایئر لائنس کی ضرورت تو تھی اور ہے اور رہے گی، ہمیشہ ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ کاروبار بھی ہے، نئی ایئر لائنز آتی ہیں، کاروباری نقطہ نظر سے بھی لوگ پیسہ لگاتے ہیں اور سفر کرنے والوں کو زیادہ بہتر آپشنز ملتے ہیں اور اچھی سہولتیں سفری ملتی ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ایئر کراچی بنانے میں جن جن لوگوں کا کردار ہے ان سب لوگوں کو میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی تعریف کرتا ہوں کہ ان سب لوگوں نے مسافروں کی بہتری کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ مقابلے کی فضا بہتر ہو ان کے آنے سے، اور دیگر ایئر لائنوں کے جو کرائے ہیں یا جو معیار ہے اس میں بھی بہتری آئے، یا کرائے کم ہوں، لوگوں کو سستے سفر کی سہولت میسر آئے، اور بہتر معیاری سفر جو ہے اور بہتر معیاری سہولتیں جو ہیں وہ ان کو مقابلے کے رجحان کی وجہ سے فراہم کی جاتی ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ اب جہاں تک چائنا کے جہازوں کو لے کر نئی ایئر لائن بنانا اور اس کو اڑانا اور اس پہ سوالات اٹھانا ہے، تو یہ تو دیکھیں آپ، اگر امریکہ بھی جہاز بنائے گا تو پہلی دفعہ تو وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہ تجربہ کرے گا، فرانس والے بھی تجربے کرتے ہیں۔ اب حادثات تو دنیا کے مختلف ایئر لائنس کو ہوئے ہیں اور مختلف ممالک میں ہوئے ہیں، تو کسی حادثے میں کسی کی لاپرواہی یا غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہازوں کو اڑانا بند کر دیں یا ایئر لائن کو بند کر دیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں ماضی میں بھی کچھ ایئر لائنز آئی تھیں اور وہ کامیابی سے آپریشن چلاتی بھی آ رہی ہیں، لیکن کچھ بند بھی ہوئی ہیں، کچھ کے جہاز گراؤنڈ ہو گئے تھے، یا کچھ جو ہے ایئر لائنز چھوڑ کے چلی گئیں، ان کے اوپر واجبات بھی ہیں۔ تو کسی بری مثال کو ہم لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ کسی ایئر لائن کو آنا نہیں چاہیے۔ جو ایئر لائن آ رہی ہے اس کے ساتھ اچھے نام وابستہ ہیں، اچھے لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اس لیے ہمیں اس کو خوش آئند قرار دینا چاہیے، توقع کرنی چاہیے کہ یہ سنجیدگی کے ساتھ اس بزنس میں آ رہے ہیں، پاکستان کو ایک اچھی پرائیویٹ ایئر لائن ملے گی مزید، اور اس میں جو ہے وہ نئے جہاز آئیں گے، سفر اچھا ہوگا، لوگوں کو زیادہ سفری آپشنز ملیں گے، سفر کے لیے سستے کرائے یا معیاری سفر کی سہولتیں ملیں گی۔ کوشش ہونی چاہیے کہ جب نئی ایئر لائن آ رہی ہے اور لوگ اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو وہ اچھی آفرز لے کر آئے، اچھے پیکیجز لے کر آئے، اچھے روٹس اس کو ملیں، اور وہ ایئر لائن بھی منافع کمائے، اور جب بزنس میں کوئی انویسٹ کرتا ہے تو وہ منافع کے لیے ہی کرتا ہے، ساتھ ساتھ وہ بہتر سروسز دینا چاہتا ہے اور اپنا نام بنانا چاہتا ہے۔ تو ایئر کراچی حنیف گوہر صاحب کی بہت پرانی خواہش تھی، نام تو ایئر کراچی اب بنا ہے، پہلے وہ اور ناموں کے ساتھ بھی سوچتے تھے، لیکن یہ ان کا بڑا پرانا خواب ہے کہ ان کی ایئر لائن ہو اور ان کے جہاز ہوا میں جو ہے وہ فضا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں اور وہ لوگوں کو سفری سہولیات فراہم کریں۔ تو یہ ان کا خواب وہ حقیقت کا روپ دھارنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ ان کے ساتھ جتنے دوستوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے یا ان کا ساتھ دے رہے ہیں ابتدائی طور پہ، جنہوں نے ساتھ دیا ہے اور آئندہ بھی جنہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ سب مبارکباد کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے۔ پاکستان کو یہ ایک اچھی نئی ایئر لائن جو ہے وہ کامیابی سے اپنا آپریشن چلاتے ہوئے نظر آئے، اور نہ صرف یہ پاکستان کی فضاؤں میں یہ جہاز اڑیں بلکہ یہ پاکستان سے باہر بھی انٹرنیشنل روٹس پر بھی
اڑیں. ظاہر ہے شروع میں کچھ شرائط ہوتی ہیں, کچھ وقت کے کی قید ہوتی ہے کہ پہلے آپ کو اتنا عرصہ جو ہے وہ لوکل فلائٹس, ڈومیسٹک فلائٹس پہ اپنے آپ کو کامیاب آپریشن کر کے دکھانا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو مختلف انٹرنیشنل روٹس کے لیے اپلائی کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو وہ مرحلہ بھی, وہ موقع بھی آ جائے گا. جس طرح ہم نے ایئر بلو کو دیکھا, ہم نے سرین ایئر کو دیکھا, ایئر سیال کو دیکھا, اور فلائی جناح آ گئی, اور بھی اس طرح پرائیویٹ ایئر لائنس پاکستان میں آ رہی ہیں. یہ اچھی بات ہے. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگ پاکستان میں بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لوکل انویسٹر جب آگے آتے ہیں تو فورن انویسٹر کا اعتماد خود بہت بڑھ جاتا ہے. اور جس طرح پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج اس وقت ماشاء اللہ پرفارم کر رہی ہے, دنیا کی کوئی اسٹاک ایکسچینج شاید اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہی. گزشتہ روز ہی 1,43,000 کا جو ریکارڈ ہدف ہے, اعداد و شمار ہے, اس کو چھو لیا ہے 100 انڈیکس نے. اور یہ بہت خوش آئند بات ہے. اس پہ پوری قوم کو ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے. 5 اگست تھی کل, اور ایک طرف جو ہے وہ کچھ لوگ پاکستان میں احتجاج کر رہے تھے, اور کچھ پوری قوم جو تھی وہ کشمیر کے حوالے سے بھارت کے خلاف جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کر رہی تھی کشمیریوں کے ساتھ. اور اسی دن ہمیں یہ خبر ملی, یہ دیکھیں ابھی جہاز بھی فضاؤں میں گزر رہا ہے, آپ کو آواز آئی. تو یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کے جہاز جو ہیں وہ فضاؤں میں ہیں, اور مسافر طیارے بھی ہمارے آگے آ رہے ہیں, تو اچھی بات ہے. تو یہ خبر آئی کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 1,43,000 کراس کر گئی ہے. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ لوگوں نے احتجاج کی سیاست کو مسترد کیا ہے, ایجیٹیشن اور انتشار کی سیاست کو مسترد کیا ہے, اور پاکستان میں کاروباری طبقے نے خاص طور پر پاکستان کی جو معاشی پالیسیاں ہیں, فیصلے ہیں, ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. پاکستان میں ریمیٹنسز بھی بڑھے ہیں, پاکستان کے زر مبادلے کے ذخائر بھی بڑھے ہیں. پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج 1,43,000 کو پہلی مرتبہ چھو گئی ہے, نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے. اور کیا چاہیے. اور پاکستان میں اب تیل نکل رہا ہے, اور میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں کتنے ارب بیرل تیل جو ہے اس کے امکانات موجود ہیں. پاکستان کی جو ضرورت ہے شاید وہ تو چند کروڑ بیرل کی ہے ماہانہ کی, اور اگر ہم پہلے اندازے کے مطابق یہ تھا کہ جتنے کروڑ بیرل آئل موجود ہے وہ شاید ہمارے 19 مہینے کی ضروریات کے مطابق ہے. تو ہم 19 مہینے میں وہ سارا تیل جو ہے وہ نکال کے ہم خرچ کر دیں گے, اس لیے ہمیں باہر سے تیل منگانا پڑتا ہے. لیکن اب جو تازہ رپورٹس آ رہی ہیں, جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر تیل کے ذخائر کا اندازہ ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے جو پہلے اندازے لگائے گئے تھے. اور یہ 3-4 مقامات پر ہے. ایک تو سندھ میں جو پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہے, سندھ طاس کا جو علاقہ ہے, اس میں بہت بڑے ذخائر ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قدرتی طور پر ایسا, یہ جو ڈیلٹا ہوتا ہے جس میں یہ ایشین اور یورو جو ہیں وہ پلیٹیں آپس میں ملتی ہیں, تو یہاں اس علاقے میں تیل کے بہت بڑے ذخائر جو ہیں وہ قدرتی طور پر ہونا ضروری تھے, اور اب ان کی تلاش ہو رہی ہے, اور ان کو نکالنے کا عمل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ٹنڈو والا جار میں ہم نے دیکھا کہ تیل کے کنویں نکلے ہیں, وہاں سے تیل نکل آیا ہے. اسی طرح کے پی میں اور رحیم یار خان میں کہہ رہے ہیں کہ کافی تیل کے ذخائر کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے, اور یہ پاکستان تیل نکال سکتا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو لائٹ موڈ میں کہا ہے کہ کیا پتہ کہ پاکستان آنے والے دنوں میں جو تیل جو ہے وہ انڈیا کو سپلائی کر رہا ہو. تو پاکستان میں اگر تیل نکلتا ہے اور تیل کے کنویں ہیں تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. پاکستان کو کم از کم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے, بلکہ دوسرے ملکوں کو بیچنے کے لیے اگر تیل نکل آتا ہے تو پاکستان میں ستے خیراں ہو جائیں گی, بہت اچھی بات ہو جائے گی. اچھا جی, ایک اچھی خبر یہ بھی آئی ہے کہ پاکستان میں یہ جو پیٹرول پمپس ہوتے ہیں, ان کو کھولنے کا, اجازت لینے کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. اس دن میں ایک صاحب کا فیصل آباد کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی زمین پر پیٹرول پمپ لگانے میں 1 سال لگ گیا, کیونکہ اتنی ساری NOCs جمع کرنی ہوتی ہیں. میں خود گیا, ان کو میں پیچھا کرتا رہا, اور میں نے 40 کروڑ روپے 50 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ بھی کر دی, اور اس کے بعد مجھے جا کے 1 سال میں پرمیشن ملی, اور پھر میں نے اپنا پیٹرول پمپ جو ہے وہ کھولا ہے. تو یہ بڑا لمبا اور بڑا مشکل صبر آزما جو ہے نا پروسیس ہے پاکستان میں. اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حوالے سے کل میں نے یہ خبر پڑھی ہے کہ انہوں نے پیٹرول پمپس کی جو منظوری ہے اس پورے عمل کو آن لائن کرنے کا حکم دیا ہے, فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کی حد تک تو کم از کم پیٹرول پمپ بنانے والوں کو آسانی دی جائے, جو لوگ اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں, جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جن کے پاس زمینیں بھی ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ پیٹرول پمپ کھولیں, تو بھئی ان کو آسانی کے ساتھ یہ بزنس کرنے کی اجازت دی جائے, منظوری ملنی چاہیے ان کو.
تو پیٹرول پمپ کھولنے کا جو پروسیجر ہے پنجاب میں وہ آن لائن ہونے جا رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ باقی صوبوں میں بھی اس کام کو، اس پروسیس کو آسان بنایا جائے گا. اس میں چونکہ صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتیں ہوتی ہیں اور مقامی سطح پر بھی NOCs چاہیے ہوتے ہیں، تو اس کو آسان اور تیز رفتار بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک اچھا منافع بخش بزنس ہے اور لوگوں کی ضرورت ہے. تو اس میں لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں چند خاندانوں یا چند بڑے طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں سارے معاملات نہیں رہنے چاہیے. اس کو اوپن کرنا چاہیے. اتنی اب پیٹرولیم کمپنیز پاکستان میں آ گئی ہیں، گیس کمپنیز آ گئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اب آگے تو آپ کو الیکٹرک وہیکلس پہ جانا ہے اور الیکٹرک چارجر لگنے ہیں. تو یہ پیٹرول پمپس کو، بزنس کو اوپن کرنا چاہیے. باہر تو آپ بڑے آسانی سے گیس اسٹیشن خرید سکتے ہیں کسی بھی ملک میں جا کے، بلکہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے اگر آپ سرچ کریں تو کہیں نہ کہیں گیس اسٹیشن امریکہ میں اگر بک رہا ہے تو آپ یہاں سے بیٹھ کے خرید سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تقاضے پورے کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی پیٹرول پمپ ایک اچھا منافع بخش کاروبار ہے. اس میں سہولتیں دینی چاہیے لوگوں کو. پہلے جب CNG اسٹیشنز بنے تھے، لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی تو ان کا بڑا ان بیچاروں کو بہت تنگ کیا گیا. CNG اسٹیشنز پہ لوگوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی، پھر CNG ان کو نہیں دے رہے تھے، پھر ناغہ ہو رہا تھا، پھر لمبی لمبی قطاریں لگ رہی تھیں، پھر وہ آہستہ آہستہ ان کو اپنا دوبارہ سوئچ اوور کرنا پڑا. ہاں CNG اسٹیشن میں بہت سے لوگوں نے بہت پیسہ کمایا، لیکن بہت سے لوگوں کو بہت پریشانی بھی اٹھانا پڑی. تو جو بھی بندہ کوئی کاروبار کرتا ہے وہ منافع کے لیے کرتا ہے. تو سرکار کا کام ہوتا ہے، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ان کو دے تاکہ لوگ اس میں انویسٹ کریں اور طریقے سے ایزی ڈوئنگ بزنس جو ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے. تو سندھ میں بھی کافی سٹیپس لیے جا رہے ہیں، لیکن پنجاب نے لیڈ لی ہے. پیٹرول پمپ کے بزنس کو آن لائن منظوری کے طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے اور دیگر صوبوں کو بھی یہ کرنا چاہیے. اس حوالے سے اگر آپ کی جو رائے ہو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں. چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ہمیشہ درخواست رہتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.